पढ़ करके अपने कलीमे को अल्लाह के पास अमानत रखवाई है। अल्लाह पाक उनके रखवाने को कबूल फरमाए और मौत के वक्त हम तमाम को कलीमा नसीब अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अरबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ محمد کی تلاوت کی گئی اور سورہ حجرات کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورتوں کی تلاوت اور ان کے تعلق سے باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر چلنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تعلق سے مختصر اس سورت کا تعارف۔ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس وجہ سے یہ سورت مدنی ہے، سورہ محمد۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ جنگ بدر، غزوہ بدر واقع ہونے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ میں قائم ہو چکی تھی اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت، اور بہت سارے لوگ در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو اسی میں اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور اس پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس لیے اس صورت میں بنیادی طور پر جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، یعنی مشقت، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد ان منافقوں کی تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے، بظاہر کلمہ پڑھا کرتے تھے، مومن اور مسلمان اپنے آپ کو بتلایا کرتے تھے،
لیکن ان کا دل اس بات سے کورا اور خالی تھا کہ وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل سے نہیں مانا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد منافقوں کی تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو اپنی بزدلی اور دل کے کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کی مذمت کر کے ان کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہو ان کے احکام بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ اس صورت کی دوسری ہی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ اس میں جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں اس لیے اس صورت کا دوسرا نام سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، رکھا گیا ہے، سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں ان لوگوں کے لیے جو سچے دل سے دین و ایمان لائے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑنے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ان کے تعلق سے فضیلت، اور جو کفار منافقین ہیں جو اندر ایک ہیں اور ظاہر ایک باطن ایک، ان کو منافق کہتے ہیں۔ یعنی ظاہر میں تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن اندر سے دل سے انکار کر رہے ہیں، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہر اس بات کو دل سے مانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے، ان کو بہتر بنا دیا ہے۔ تو پہلا قدم ہماری طرف سے ہونا چاہیے کہ ہم نیک بننے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ دل سے نیک بننا چاہتے ہیں، جو لوگ دل سے اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اور ان پر چلتے ہیں، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرور بالضرور مدد فرماتے ہیں۔ آپ کوئی نیک کام کا عزم ارادہ کر لیجئے اور کچھ حالتیں، رکاوٹیں سامنے نظر آئے گی لیکن اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ابھی دیکھ لیجئے آپ، بہت سارے لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور کڑی دھوپ میں محنت کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی املی کا سیزن ہے، بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ جن کے دلوں میں روزے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ابھی 2 دن قبل کی بات ہے، نلیگاؤں میں ایک صاحب املی کا کاروبار کرتے ہیں، تو وہ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں روزہ رکھتا ہوں اور دھوپ میں محنت کرتا ہوں اور میں اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کو بہت پاتا ہوں، بہت بہت جگہ۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں، روزے کی فضیلت کو جانتے ہیں، تو وہ اس کے برکات اور اللہ کی مدد کو پاتے ہیں، اور بہت سارے نادان ہیں
बेचारे जो रोज़े की फजीलत को नहीं जानते, रमज़ान की अहमियत को नहीं जानते और रमज़ान को ऐसे ही गैर रमज़ान की तरह गुजार देते हैं, बगैर रोज़े के, बगैर तरावीह के, नादानी की वजह से, इल्म के न होने की वजह से, रोज़ों की फजीलत और अहमियत के न होने की वजह से वो लोग भी रमज़ान को गैर रमज़ान की तरह गुजार देते हैं। तो भाई दोनों लोग तो मेहनत करने वाले धूप में हैं, लेकिन रोज़ा रखने वाला, हिम्मत करने वाला वो रोज़ा रख रहा है, तो अल्लाह की मदद ज़रूर उसको शामिल हाल है, उसके साथ है। तो इसलिए हम नेक कामों का इरादा बुनियादी तौर पर मजबूत और पुख्ता करना चाहिए। जब हम दिल से कोई काम नेक करने का इरादा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला भी अपने रहम और करम, जुद और सखा का इजहार फरमाएंगे। जैसा कि सहाबा किराम की जिंदगी थी, ईमान लाने से पहले बहुत सारे गुनाह, मासियत और इल्म नहीं था, तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे गुनाह हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे, व अस्लह बालहुम, और हम उनकी हालत को संवार दी है, सवारी है, यानी उन्होंने जो काम करना था उन्होंने कर दिया। अल्लाह पाक ने भी अपने करम का इजहार फरमाया। तो पता चला कि बंदे की तरफ से पहल होना चाहिए, नेक काम का इरादा मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इंसान को धोखा दे सकते हैं, इंसान और दुनिया की मखलूक को धोखा दे सकते हैं, खुदा की कसम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो हमारे दिलों से वाकिफ है, दिलों के भेदों से वाकिफ है। वो जानता है कि हम किस इरादे से क्या कर रहे हैं और कौन सा काम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह पाक जानते हैं। तो इसलिए अजीज माएँ और बहनें, हमारा काम पहले, हमारी पहल होना चाहिए कि हम अल्लाह को राजी करें, नेक आमाल करेंगे। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बहुत सारे फायदे और बहुत सारी चीजें, अल्लाह की मदद हम पाएंगे और देखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बात यह है कि हम कम हिम्मत होते हैं और फजीलत और इल्म नहीं होता है, जिसकी वजह से, नादानी की वजह से हम जो है नेक कामों में मजबूती के साथ जमे नहीं रहते हैं। इसलिए हम अज़्म करें कि इंशाअल्लाह नेक कामों का इरादा करेंगे और उसको मुकम्मल करने का अज़्म रखेंगे कि पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला भी चाहते हैं कि बंदा पहल करें। हदीस में आया है, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक हाथ आता है तो अल्लाह पाक दो हाथ आते हैं, और जब बंदा अल्लाह की तरफ दौड़ते हुए आता है, चलकर आता है, तो अल्लाह पाक उसकी तरफ, उसकी रहमत, अल्लाह की रहमत दौड़ते हुए आती है और उसको, बंदे को अपने रहमत में जगह दे देती है। तो पता चला कि बंदे को पहल करना है, यहाँ बंदे की पहल होना चाहिए नेक आमाल में, अल्लाह को राजी करने वाले उन कामों में हमारा पुख्ता आज़्म और इरादा हो और हम उन कामों को अंजाम दें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी। तो इसलिए मजबूत इरादा हो, जो भी नेक काम करने का इरादा हो तो वो मजबूत होना चाहिए। इंशाअल्लाह उसका बड़ा फायदा हम दुनिया के अंदर भी महसूस करेंगे। इस सूरत में कैदी जो बनकर के जिहाद के बाद जो लोग कैदी बनकर के गिरफ्तार होते हैं, तो उनके अहकामात बयान किए गए हैं कि वो कैसे तकसीम होंगे, कैसे रखे जाएंगे बांदी और ग़ुलाम। और फिर अहले ईमान के ताल्लुक़ से जब जुल्म ज़्यादतियाँ और कुफ़ार की तरफ से इस्लाम को मिटाने का और ख़त्म करने का एक नापाक इरादा था,
تو اس کے لیے جنگ اور قتال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کے اصول و ضوابط کو بیان فرمایا ہے۔ دوسری جو سورت ہے سورہ حجرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان پہلے ایمان لانا ہے اللہ کی ذات پر، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا اور صفات کا تذکرہ کیا کہ اہل ایمان مسلمان کیسے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ مومنون میں ہم نے سن لیا۔ اللہ پاک کرے کہ ہم تمام کو اہل ایمان کی فہرست میں شامل فرمائیں اور وہ تمام صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی طور پر اہل ایمان کو زندگی اب کیسے گزارنا ہے تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا۔ سورہ حجرات کا بنیادی موضوع وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی تعظیم عظمت کیسے ہونی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی دوسرا جو پہلو ہے اس صورت کے اندر جو بیان کیا گیا وہ اتحاد و اتفاق ہے، اہل ایمان مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق ہو، اس لیے کہ اتحاد اور اتفاق یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک کلمے کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو جوڑ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کہیں جائیں گے اجنبی شہر میں، لیکن کوئی مسلمان دکھے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کو ترجیح دی اور ایک کلمے کے اندر چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ انڈونیشیا کا رہنے والا ہو، چاہے بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، چاہے انڈیا ہندوستان کا رہنے والا ہو، ایران کا رہنے والا ہو، ترکی کا رہنے والا ہو، ہر ایمان والا ایک ہی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اتحاد کی پہلی دلیل ہے، اتحاد و اتفاق، اس سے بے شمار فائدے انسان محسوس کرتا ہے، انسان کو اس سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتحاد اور اتفاق بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اس لیے اس کی نعمت کو سمجھیں۔ تو یہ کیسے ہمارے درمیان میں اتحاد اور اتفاق رہے گا، ہم ایک کلمے کو ماننے والے اور ایک دوسرے کا درد ہمارے درمیان کیسا رہے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں آپس میں، ہم اپنے ذہن و دماغ میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اپنی توفیق سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور کوئی اچھا کام کر رہے تو ہمیں اس پہ خوشی ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس پر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس پہ گھمنڈ اور اترانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اس نیکی پر اترائیں گے اور تکبر کریں گے تو ہم گویا کہ اپنی نیکی کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پر شکر گزار بننا چاہیے کہ اللہ نے کلمے کی توفیق سے نوازا، اللہ نے ہمیں نیک اعمال سے نوازا، نیک اعمال کی توفیق دی، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہم نیک کام نہیں کریں گے تو گویا کہ اللہ کی شان میں گویا کہ نعوذ باللہ کوئی گستاخی ہوگی، نہیں، اس کی شان میں کمی ہوگی، نہیں،
میری مائیں اور بہنیں یاد رکھیے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمایا کہ ملینوں لوگوں میں، جو دنیا بھر میں کئی ملین لوگ ہوں گے، قیامت سے پہلے صرف اور صرف 12,000 کی تعداد ہوگی مسلمانوں کی، صرف اور صرف 12,000، جبکہ کئی ملین لوگ ایمان والے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے ان میں صفایا کر دیں گے۔ جو پکے مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ اسلام پر جمے رہیں گے، اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جن کے دلوں میں منافقت ہے، وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور حضرت والا نے بیان فرمایا کہ چھٹائی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ بے حیائی تو ہر قسم کی عروج پر آئے گی، ہر جھوٹ اور ہر فتنہ اور ہر فساد دنیا کے اندر پھیل جائے گا، دنیا کے اندر ہر برائی عروج پر آئے گی۔ سود ہے، سودی کاروبار ہیں، جوا ہے، شراب نوشی ہے، یہ سب عروج پر رہے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے کمال نگر کے اندر ہی ہم غور کریں، میں ملکوں کی بات نہیں کروں گا، کہ یہاں پر شراب نوشی کا جو دکان تھا چھوٹا سا تھا، لیکن وہ ترقی ہوتے ہوتے اتنا بڑا بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور دکانیں وجود میں آ گئے۔ تو یہ کیوں وجود میں آ رہے ہیں؟ یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ شراب پینے والے بڑھ رہے ہیں۔ تو قیامت سے پہلے ہر برائی، ہر گناہ عروج پر رہے گا، تب تو قیامت آئے گی۔ والدین کے نافرمان ہو جائیں گے، اور وعدہ خلافی کرنے والے ہو جائیں گے، شراب نوشی عام ہو جائے گی، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، سود خوری عام ہو جائے گی۔ تو یہ سب برے اعمال قیامت سے پہلے پہلے اپنے عروج پر رہیں گے۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہے ہیں، یہ عروج پر تو رہے گا، لیکن اس کے پکے ایمان والے یہ تمام برائیوں سے، تمام بیماریوں سے اور تمام گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ بے حیائی کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ شراب نوشی کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ جوا اور دیگر برے اعمال کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے، اور جب جا کر کے یہ جنت کے مستحق بنیں گے۔ تو ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک اس میں اللہ کی شان میں کوئی کمی ہوگی، نہیں، وہ تو ہر برائی، ہر بیماری عام ہو جائے گی، عروج پر رہے گی، بس جو کریں گے وہ اپنا انجام پائیں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گا۔ جن کے برے اعمال ہوں گے، جن کی زندگی گناہوں سے لت پت ہوگی، جنہوں نے توبہ نہیں کیا ہوگا، ایسے لوگوں کی گرفت ہوگی جو عروج پر رہیں گے، جو ہر معصیت کے عروج کا حصہ بنیں گے۔ آج ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول میں جا کر کے کوئی ناچ گانا کرتے ہیں، تو آج ہمارے والدین خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی یہ فلاں موضوع پر، فلاں ڈانس کو بہترین طریقے سے انجام دیا۔ لیکن پہلے اس کو عیب سمجھا کرتے تھے، اور یہ عیب ہے ہی، یہ گناہ ہے، یہ ناچ گانا، بے حیائی، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن آج فیشن بن چکا ہے، آج اس کو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو کہنا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ اس میں لوگ جو ہے ناچ گانے کو عیب سمجھتے تھے، ٹی وی رکھنے کو لوگ عیب سمجھتے تھے۔ آج گھر گھر ٹی وی ہو گئی، آج گھر گھر سیریل چل رہے، آج گھر گھر ناچ گانا چل رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان شراب کے عادی بن چکے ہیں، آج ہمارا نوجوان جوئے کا عادی بن چکا ہے۔ نہ ان کے والدین ان کے تعلق سے پوچھتے ہیں، صحیح رہبری کرتے ہیں، نہ ان کے بڑے بتاتے ہیں، اور نہ وہ علماء سے جڑے ہیں، نہ علماء سے رہبری حاصل کرتے ہیں۔ بس وہ اپنی مست مگن میں، نشے کے حالت میں، نشے والی زندگی میں لت پت ہیں،
اور जुए की जिंदगी, जुआ खेल रहे हैं, तरह तरह के जुए हैं। आज हम वालिदैन को फिक्र ही नहीं, आज क्रिकेट चल रहा है, उस पर भी लोग पैसा लगा करके क्रिकेट देखते हैं। ये जुए की शक्ल है जो हराम है। आज हमारा नौजवान क्रिकेट में पैसा लगा रहा है। जुए की बहुत सारी सूरतें और शक्लें हैं। तो हर बुराई, हर बीमारी उरूज पर आएगी, उरूज पर रहेगी। लेकिन अल्लाह के मानने वाले, एक कलीमा पढ़ने वाले, वो अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक को बताएंगे, अपनी नेकियों में मस्जिदों को आबाद करेंगे, और वो शराब नोशी से और जिनाकारी से, सूदखोरी से अपने आप को बचाएंगे, और यहाँ पर मिल्लत का और इत्तेहाद का सबूत देंगे कि अहले ईमान सूद नहीं खाया करते, अहले ईमान शराब नहीं पिया करते, अहले ईमान कोई बुरा काम नहीं किया करते। तो ये इत्तेहाद और इत्तेफाक बहुत बड़ी चीज है जो अपने आमाल से जाहिर होते हैं, हमारी जिंदगी से जाहिर होते हैं। लेकिन हम जो है इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तो मेरी माएँ और बहनें, पहली बात ये तो जहन में रख लें कि मेरा कोई नेक अमल ये अल्लाह की तौफीक से, उसकी मदद से है, मुझे उस पर इतराने की कोई जरूरत नहीं। और कोई गुनाह हो रहा है तो ये मेरे बदआमाली और मेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है, लिहाजा हम फौरन अल्लाह की तरफ रुजू हो। हम हरगिज़ ये ना समझें कि हम कोई काम कर रहे हैं तो बच गए, कोई गुनाह किए तो बच गए। नहीं मेरी माएँ और बहनें, कोई रस्म किए तो बच गए नहीं, अल्लाह के सामने उसका जवाब देना है, अल्लाह के पास उसकी गिरफ्त होगी। बस हम अपनी जिंदगी को, ये मुख्तसर सी जिंदगी है जो थोड़ी सी है, वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत जो है वो हमेशा हमेशा रहने वाली है, जिसकी कोई इंतहा नहीं। आखिरत ऐसी लामहदूद जिंदगी है, और जन्नत ऐसा ठिकाना है जिसमें आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है। और अहले ईमान जन्नत और अल्लाह की रिजा के लिए पैदा किए गए हैं कि अल्लाह को राजी कर लें और अल्लाह को खुश कर लें तो हमेशा हमेशा की जन्नत में पहुंच जाएंगे। तो एक कलीमा है हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इत्तेहाद और इत्तेफाक की आला दलील है। तो इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखने के लिए किन उसूलों पर अमल करना जरूरी है? अब क्या उसूल है इस सिलसिले में? पहले तो ये बताया गया है कि अगर मुसलमानों के दो गिरोह में इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो दूसरे मुसलमान पर क्या फरीजा आयद होता है, और उसके बाद वो असबाब बयान फरमाए गए हैं जो आम तौर से रहन सहन के दौरान आपस के लड़ाई झगड़े पैदा करते हैं। यानी आपस में रहते हैं तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े, तू मैं पैदा हो जाता है इंसान में। तो उसके लिए कुछ उसूल और ज़वाबित बनाए हैं। मसलन एक दूसरे का मजाक उड़ाना ये कितना बड़ा गुनाह है, गीबत करना, दूसरों के मामलात में नाहक मुदाखलत करना, यानी कोई कुछ जानता नहीं, बस किसी की जिंदगी में, किसी के मामलात में खामा-खा के अमल दखल कर रहे, बहुत बड़ा गुनाह है। कोई जानते ही नहीं, खामा-खा के मुदाखलत कर रहे हैं किसी की जिंदगी में, किसी के घराने में मुदाखलत कर रहे। तो ये इसके ताल्लुक से मुदाखलत करना, बदगुमानी करना, बदगुमानी यानी किसी से बदगुमान हो रहे और किसी पे इल्जाम लगाना, बेजा तोहमत लगाना, तोहमत बांधना, तो ये ऐसे गुनाह हैं और जिनसे इत्तेहाद और इत्तेफाक खत्म हो जाता है। अगर हम इनको करेंगे, जैसा कि गीबत करेंगे, इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। मुदाखलत करेंगे किसी की जिंदगी में, किसी के घर में मुदाखलत करेंगे, किसी के घराने में, तो इससे भी जो है इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। तो अब ये चीजें हैं जैसा कि मजाक उड़ाना, गीबत करना। मजाक कब उड़ाता है आदमी? जब किसी को हकीर समझता है, जब किसी को नादान समझता है, जब किसी को अपने से कमतर समझता है, तो उस वक्त मजाक उड़ाता है। जबकि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहां तक कि किसी का नाम अच्छा है तो नाम को बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। मजाक में बहुत सारे अहबाब नाम को बिगाड़ देते हैं। तो ये शक्लें हैं कि अगर हम इन शक्लों को छोड़ देंगे, जैसा कि गीबत करना, मजाक उड़ाना,
مداخلت کرنا، تہمت باندھنا، الزام لگانا، کسی کی زندگی میں دخل انداز ہونا، اگر ان کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ ہمارا اتحاد اور اتفاق باقی وہ برقرار رہے گا۔ اور اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کیا، ان گناہ اور معصیت کے کاموں پر، تو ہمارا اتحاد اور اتفاق ختم ہو جائے گا۔ یہ سورت کا نام سورہ حجرات ہے۔ یہ حجرات حجرتن کی جمع ہے۔ اس سورت میں 34 آیت ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دینے سے منع فرما دیا گیا ہے، منع فرمایا گیا صحابہ کرام کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دیں، یہ منع، اس لیے کہ یہ بے ادبی ہے اور اللہ کے حبیب ہیں، تو اس طرح سے بے ادبی نہ ہو اور ادب ملحوظ رہیں، اس کے لیے جو ہے سامنے آ کر کے بات کریں، اپنی بات کو رکھیں۔ حجروں کے پیچھے سے حکم اور آواز لگانے سے اس صورت میں جو ہے منع کیا گیا، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام حجرات رکھا گیا ہے۔ حجرات، حجرتن یہ واحد ہے اور اس کی جمع حجرات ہے، جس کے تعلق سے اس میں حکم آیا ہے، اس وجہ سے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر کوئی ایمان والوں کے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ اہل ایمان کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کہ تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی اچھی طرح پہلے تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ یعنی کوئی گناہگار آیا یا کوئی ایسا بے اعتبار شخص جس کا کوئی اعتبار نہیں، جھوٹ بولتا ہے، اب وہ کسی کے بارے میں کچھ لگا دیا، اب اس کو ہم صحیح سمجھ کر کے کسی کے تعلق سے برا سوچ رہے ہیں اور بری نیت پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ اگر تمہارے پاس آئیں، فاسق فاجر، غیبت کرنے والے، چغل خور، اور جن کا پیشہ غیبتیں کرنا ہو، تو ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہنا، اور یہ جو بات خبر لے کر کے آ رہے ہیں اس کے تعلق سے آپ سب میں پہلے تحقیق کر لینا۔ اس آیت کے ذیل میں ایک شان نزول ہے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو مستلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ ان کی بستی کے قریب پہنچے تو وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں بستی کے باہر جمع ہو گئے۔ ولید بن عقبہ سمجھے کہ یہ لوگ لڑائی کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ بعض روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ان کے اور بنو مستلق کے درمیان جاہلیت کے زمانے میں کچھ دشمنی بھی تھی، اس لیے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ لوگ اس پر پرانی دشمنی کو نکالیں گے اور لڑنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ چنانچہ وہ بستی میں داخل ہونے کے بجائے وہیں سے واپس لوٹ گئے اور جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بنو مستلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ لڑائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کیسا گمان پیدا ہو گیا۔ زمانے جاہلیت کا لڑائی تھی، دشمنی تھی، اور حضرت ولید نے نادانی سے یہ سمجھ بیٹھے، جبکہ وہ استقبال کے لیے آئے تھے بنو مستلق کے لوگ کہ اللہ کے نبی کے ایلچی آ رہے ہیں زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ دینا ہے، تو ان کا استقبال کر رہے۔
تو لیکن انہوں نے گمان غلط کیا، غلطی سے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا کہ واقعے کی تحقیق کریں۔ خالد بن ولید اگر واقعی ان لوگوں کی سرکشی ثابت ہو تو ان سے جہاد کریں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ تو استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان روایات کی بنا پر بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ آیت میں جو فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ولید بن عقبہ ہیں۔ پھر اس پر جو اشکال ہوتا ہے کہ اس صحابی کو فاسق قرار دینا بظاہر عدالت صحابہ کے منافی ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ بعض صحابہ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی، اس لیے بحیثیت مجموعی ان کی عدالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کے بیان میں جو روایتیں آئی ہیں، اول تو وہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں اور ان میں تعارض و اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ دوسرے، اس واقعے کی بنا پر حضرت ولید کو فاسق قرار دینے کی کوئی معقول وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اس واقعے میں انہوں نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹ نہیں بولا بلکہ جو کچھ کیا غلط فہمی کی وجہ سے کیا، جس کی وجہ سے کسی کو فاسق نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ جب واقعہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو متنبہ کیا کہ حقیقت کو پہنچے اور اس کے بعد جو ہے کوئی کام انجام دیں۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمان کے تعلق سے ذکر اور بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت میں آیت نمبر 11 کے اندر حکم فرما رہے ہیں، ایمان والو نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے آگے اور حکم دیا کہ ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آج ہمارے پاس ٹوہ میں کا جو معاملہ ہے کہ کون کیا کر رہا، اپنی تو فکر نہیں، اپنے اعمال کی خبر ہمیں نہیں، بس لگے ہیں کہ فلاں کیا کر رہے اور فلاں کیسے زندگی گزار رہے، ان کے گھر میں کیا چل رہا، ان کا کیا حال ہے، کیسا ہے وہ۔ تو یہ ٹوہ میں پڑنا بہت بڑا جرم ہے میری ماں اور بہنیں، یاد رکھیں۔ اور کوئی اگر پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو بجائے ہم ان کی پریشانی حل کرنے کے، اگر علم بھی ہو جائے، پہلی بات تو ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگوں کی عادت بن گئی کہ ٹوہ میں پڑھتے ہیں کہ گھر میں فلاں کے کیا چل رہا، کیا ہو رہا، کیا حالات ہیں، کیسے ہیں، ٹوہ میں پڑھتے ہیں، اور پھر جب پتہ چلا کہ کوئی پریشانی میں ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی غیبتیں کرتے پھرتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک ٹوہ میں پڑھنا کئی گناہ کے دروازے کو کھولنا ہے، کئی گناہ کے دروازوں کو کھولنا ہے۔ یعنی ٹوہ میں انسان پڑھتا ہے تو پہلے تو عیب جان لے گا اس کا،